انہوں نے کہہ تو دیا نا کہ خدا نے کہا کیا کرتا ہے. یہ وہ بات جو خدا منسوب کرتا ہے اپنی طرف. جو بات خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اسے بھی وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے. بیوی کا انتخاب تو قرآن نے جتنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ہوگا نا. اس جہت سے بھی وہ اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اگر ان قوانین اور ہدایات اور تلقینات کے مطابق انتخاب تم کرو گے تو گویا یوں سمجھو یہ خدا نے انتخاب کیا ہے. بات بڑی واضح ہے. کسی کی ہدایت کے متعلق کوئی کام کچھ کرے تو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ تو اس نے ہماری مرضی کے مطابق ہمارے کہنے کے مطابق کیا ہے تو گویا ہم ذمہ دار ہیں، ہم نہیں کی ہے. یہ اس انداز سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. تو اگر یہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تم سے بہتر اور بیویاں. اب یہ جو آگے ہے نا کہا گیا کہ وہ بیویاں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ حضور کی بیویوں کے متعلق نہیں کہا ہے. قیامت تک یہ تلقین دی ہے کہ انتخاب کرنا ہو اگر تم نے آپس میں میاں بیوی کا تو ان بیوی کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور بیوی کی یہ ہونی چاہیے تو دوسری طرف میاں کی بھی یہ ہونی چاہیے. تو یہ جو آگے کہا گیا ہے نا، یہ انتخاب کے لیے قرآن نے ایک ہدایت دی ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے عورت کے اندر، اور پھر وہ ہے جو ہم آہنگ تمہارے ساتھ ہوگی کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ کوالیفیکیشن اور خصوصیات ہیں کہ وہ مسلمات ہیں، قوانین خداوندی کے سامنے جھکی ہوئی لیکن جبر سے جھکی ہوئی نہیں. عجیب چیز ہے مسلمات یہ کہہ کے، یعنی دوسرے مقام کے اوپر مسلمون مسلمات، میاں عورت مرد عورت مرد عورت مرد دونوں گنائے گئے ہیں ان صفات میں. یہاں چونکہ بات عورتوں کی ہو رہی تھی اس لیے کہا کہ وہ کیا ہوں گی. اب پہلے کہا ہے مسلمات اور ساتھ یہ ہے مومنات. بات پیدا ذہن میں خیال ابھرتا ہے کہ مومن جب وہ ہوگی تو پھر تو وہ مسلم تو ہو گئی، لیکن بڑا اس میں عجیب فرق ہے. مسلم تو ہوا سبمٹ کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، جھک جانے والا، قانون کی اطاعت اختیار کرنے والا. اختیار تو دو طریق سے بھی کیا جا سکتا ہے نا، کسی جبر کے ماتحت بھی کیا سکتا ہے، خواہ اپنے دل کے ہی جبر سے ہو، باہر کے کسی جبر سے بھی ہو. اگر وہ قانون کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مسلم تو ہو گیا. یہ اس اعتبار سے کہ اس کے معنی یہ جھک جانے والا. ایک جھکنا یہ ہے، دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ قانون صحیح ہے جس کے سامنے میں جھکاؤں، یوں مومن ہوتا ہے وہ. تو کسی کے جبر سے کسی قانون کی اطاعت کرنے جو ہے اس سے مومن نہیں ہو سکتا انسان. یہ سبمیشن ہوگی، یہ سرنڈر ہوگا، زبردستی جھک جانا ہوگا. زبردستی بھی جھکا جائے گا اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ واقعی صحیح چیز ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یوں ہوتا ہے مسلمات کے ساتھ مومنات. قانتات عجیب عجیب الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک درس کا متقاضی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ الفاظ پہلے بھی آئے تھے. ترجمے تو اس کے یہی ہوتے ہیں، فرما بردار، تابعہ دار. وہ قرآن اتنے الگ الگ لفظ کیوں لاتا ہے؟ ایک ہی لفظ کہہ کے بات ختم کر دینی چاہیے تھی. قانتات. مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا تھا جو عرب جہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، وہ جاتے تھے سفر میں تو پانی کی بڑی دقت ان کو ہوتی تھی، اور پانی سب سے زیادہ متاع عزیز تھی. زندگی کا انحصار اس پہ تھا اور ریگستان میں پانی ملتا نہیں تھا، تو وہ مشکیزیں لے لیتے تھے جن میں پانی بھرتے تھے. اس طرح مشکیزہ ہوتا تھا کہ وہ ویسے تو ہر جگہ سے سلا ہوا ہوتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، اور اس کا منہ جو تھا وہ باندھا ہوا ہوتا تھا اس طرح سے کہ وہ اپنے راستے میں ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، جہاں پانی کی ضرورت ہو آسانی سے پانی نکل آئے اس کو. اسے کہتے تھے وہ مشکیزہ قانت. عورت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اب یہ بات میں بھی اشارات ہی میں کہوں گا، جو صلاحیتیں ہیں عورت کے اندر، اگر وہ جہاں جی چاہے یا جہاں جی چاہے ان کو کھول دے، مومن نہیں ہوگی. کھولنے سے انکار کر دے پھر بھی وہ مومن نہیں ہوگی. کھولے وہاں جہاں خدا کے قانون کا تقاضا ہو تو قانت ہو جائے گی.
عزیزان میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن کے الفاظ پہ بڑا غور کیجئے، اور معاف رکھیے اگر میں کہہ دوں، میں نے آپ احباب کی یہ محنت جو ہے اس کو بچا لیا ہے لغات القرآن لکھ کر۔ عرب ان الفاظ کا کیا معنی لیتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں، اس کتاب میں آپ کو یہ ملے گا، اور وہیں سے قرآن کے جب یہ الفاظ کے معنی آپ متعین کر لیں گے، وہ آسانی سے قرآن کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بہرحال قانتات تائبات، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کچھ لغزش ہو جاتی ہے، قرآن انسان کی اس کمزوری کو اعتراف کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ لغزش ہو اور اس پہ اصرار کر کے جمع رہے، وہ کہتا ہے یہ تو گیا جہنم۔ دوسرا یہ ہے کہ لغزش کے بعد احساس ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی، ندامت ہو جائے، اس کے بعد پلٹ آئے، اس سے چھوڑ دے اس کو، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اگر کسی وقت وہ عورتیں جن میں یہ بھی صورت خصوصیت ہو کہ کبھی کسی طرح سے کوئی لغزش ہو جائے گھر میں، تو اس احساس کے بعد اس سے لوٹ آئیں۔ پھر ابھی کہا ہے نا کہ تمہیں احساس تو پیدا ہو گیا، کھلے بندوں بات کیوں نہیں کرتی؟ تو توبہ یہ ہوگی احساس کے بعد اس کا اعتراف کر لینا، اور اس میں پھر اصلاح پیدا کر کے واپس اس مقام پہ آ جانا جہاں سے قدم غلط طرف اٹھا تھا۔ اسے عربوں کے ہاں توبہ کہتے تھے۔ تائبات عابدات بھی یہ مسلمات جھکنا ہی ہے، مومن تسلیم کرنا ہے، عبدیت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یعنی وقف کر دینا اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے۔ عربوں کے ہاں تو چونکہ غلامی رائج تھی، غلام اپنے مقاصد نہیں رکھتا تھا، مالک کے مقاصد جو تھا ان کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ خدا نے جب عبد کہا ہے تو وہ بات غلامی کی تو نہیں، لیکن کہا یہ تھا کہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے بتائے ہوئے مقاصد کے لیے وقف کر دے، جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ یہ معنی ہوتے ہیں خدا کا عبد ہونے۔ اور سب سے بڑا عبد قرآن نے جو کہا ہے، رسول کو عبد کہا ہے۔ اب بھی اعلان جو کیا جاتا ہے 5 وقت میناروں کے اوپر سے، عبدہ و رسول، بلند ترین مقام جو ہے عام انسان کا تو ایک طرف، ایک رسول کا بلند ترین مقام جو ہے وہ خدا کا عبد ہونا ہے۔ عابدات سائحات، عورتوں کو ہمارے لیے تو یہ نا گھر میں بند ہوتی ہیں، قرآن کے اندر یہ خصوصیت بھی بتائی جاتی ہے، سیر میں، باہر سفر میں ساتھ جانے والی، قرآن نے خصوصیت بتائی ہے کہ وہ گھر کے اندر محض دال روٹی تک کے لیے ہی نہیں ہے، سفر میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، اس کے لیے ساتھ جانے والیاں، یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے، وہ ابکارن، وہ تو کوئی بات نہیں۔ یہاں دوسری بات بھی کہہ دی، خواہ وہ غیر شادی شدہ بھی ہوں یا اس کے بعد شادی شدہ بھی ہوں، بیوہ ہوں، متعلقہ ہوں، وہ بات جو ہندوؤں کی معاشرت سے ہمارے ہاں گھر کر گئی کہ بیوہ اور متعلقہ جو ہے اس کے ساتھ شادی میں کچھ دل کے اندر کبھی سی آتی ہی ہے۔ قرآن نے یہ رسول سے کے متعلق کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے، وہ عورت ہوتی ہے، اگر اس میں یہ صلاحیتیں ہوں تو یہ ہے جس کے یہ انتخاب کرنا ہو تو اس میں یہ معیار اپنے سامنے رکھو۔ اور یہ کرنے کے بعد کہا، اب میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ بات قرآن ایک خاص واقعہ کی بیان کر رہا ہے، نتیجہ اس کے بعد جو اخذ کرتا ہے وہ ہے جو پھر قیامت تک کے لیے تعلیم یا قانون بن جاتا ہے۔ اگلی آیت میں بات صاف ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے جماعت مومنین، اے امت مسلمہ، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی زندگی سے۔ تو اپنے آپ کو ہی بچانے کی بات نہیں کی، واہلیکم بھی کہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو۔ اب اہل میں بات گھر کے اندر سے شروع ہوگی جسے اہل و عیال کہا جاتا ہے، لیکن اہل کا لفظ بڑا جامع ہوتا ہے، وہ سارے آپ کے ہاں کی پارٹی کے لوگ بھی اہل ہوتے ہیں، آپ کے قوم بھی آپ کی اہل ہوتی ہے، ایک مملکت کے باشندے حکومت کے بھی اہل ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ان تمام معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی تمہارے حلقہ